ناظرین، دنیا میں ایک ایسا ملک ہے ابھی امریکہ کے سوا جو ایٹمی بم استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ایٹم بم استعمال کرنے کی اس کی جو اب فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کون سا ملک ہے اور کس کے خلاف وہ ایٹم بم استعمال کرے گا، یعنی کہ ایٹمی حملہ کرے گا، اور کیوں کرے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں طاہر دیکھیں، اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا، اور وہ جاپان میں کیا، اور اس وقت حالانکہ امریکہ اور اس کے الائز جنگ جیت رہے تھے، اس کے باوجود اس نے ایٹمی بم کا استعمال کیا، ایٹم بم کا استعمال کیا، اور جاپان کو تقریباً آپ سمجھیے کہ ختم کر دیا۔ جو دو بڑے شہر تھے اس میں آج تک اس کے اثرات ہیں، اور اس میں کئی نسلیں اپاہج پیدا ہوئیں۔ اب ایٹمی بم کا استعمال ہمیشہ ایک آخری آپشن ہوتا ہے، اور آخری آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ بچے، یعنی کہ آپ کی اپنی سروائیول، آپ کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جائے۔ تو آخر اس وقت جو میں روس کی بات کر رہا ہوں کہ روس یہ بم جو ہے وہ امریکہ کے بعد دوسری بار اگر کوئی استعمال کرے گا یا کرنے کی طرف جا رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو وہ روس ہے۔ اس کو ہوا کیا ہے، کیوں وہ اس طرح سے اس آپشن پہ آنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ اس کی جو لگی ہوئی جنگ ہے اس میں روس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اور کیوں پہنچ رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، نقصان تو بہت زیادہ پہنچ رہا ہے اس وقت۔ یوکرین آپ کو پتہ ہے کہ روس کا ایک، آپ سمجھیں کہ پاؤ ہے، اگر روس جو ہے وہ ایک سیر ہے، ایک کلو ہے، تو اس کا ایک پاؤ ہے، ایک پاؤ سے بھی کم ہے یوکرین، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یوکرین جو ہے وہ ایک علیحدہ آزاد مملکت ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس کا کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا جس پہ اس پر حملہ کر دیا جاتا۔ اب روس نے اپنی پرانی ایک دو فتوحات جو اس نے کی تھی، کرائمیا کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے وہ اس کو بھی ہڑپ کر جائے گا، اس لیے بھی کہ یوکرین کے پاس تو ایٹمی بم ہی نہیں ہے، تو ایٹم بم نہ ہونا اس کے لیے اسے وہ تر نوالا سمجھ بیٹھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو وہ اپنے اندر ہڑپ کرے گا، اور اس کی جو یوکرین کی جو سرزمین ہے وہ منرلز یعنی کہ معدنی دولت سے بری پڑی ہے، وہاں پہ زیر زمین دولت بہت زیادہ ہے، تو روس کو وہ دولت جو ہے وہ اندھا کیے ہوئے تھی، اس کی جو آنکھیں ہیں، نظریں ہیں، وہ خیرہ ہوئی تھی اس دولت کی چمک سے جو زیر زمین تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو ساتھ میں لائے، اس پر قبضہ کر لے، لیکن یوکرین والوں نے خوب لڑائی لڑی ہے۔ اب دیکھیں، مدد کوئی بھی کرے، اب ہم کہتے ہیں نا کہ ایران کی مدد رشیا نے کی، ایران کی مدد چائنا نے کی، لیکن لڑے تو ایرانی۔ تو اسی طرح پورا یورپ مدد کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امریکہ نے بھی ایک حد تک مدد کی، اب وہ اتنی مدد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نیٹو نہیں آیا اس میں، لیکن یورپ نے، ہر ملک نے وہاں پہ اپنا جو بھی حصہ تھا وہ ڈالا ہے، وہ اسلحے کی صورت میں، وہ اس کو فنڈز کی صورت میں، اس کو ایون فوجیوں کی صورت میں بھی انہوں نے دیے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو حصہ ڈالا ہے وہ جرمنی نے ڈالا ہے، اور اس کے بعد اٹلی اور فرانس اور باقی یورپی ملکوں نے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکرین کے معاملے میں پورا یورپ جو ہے وہ متحد رہا، یہاں تک کہ امریکہ کا جو ٹرمپ ہے اس نے سب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور اپنی مرضی کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے کچھ سال پہلے کہ جب وہ یوکرین کے صدر کو وہاں لے گیا اور وہاں اس کو بٹھا کے اچھی خاصی اس کو بلی کی، اس کو بدماشی دکھائی، اس پہ غنڈہ گردی کی، اس کو دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کیمروں کے سامنے اس کی بے عزتی کی تاکہ وہ دب جائے، لیکن ہے تو وہ بیچارہ ایکٹر، وہ پرانا ایکٹر ہے، ایکٹر سے وہ صدر بنا تھا، لیکن اس نے صدر بننے کا، صدر ہونے کا، یوکرینی ہونے کا اس نے حق ادا کر دیا، وہ نہیں جھکا، وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر نہیں جھکا، وہ کسی دباؤ کے نیچے نہیں آیا، اور پھر یہ ہے کہ یورپ والے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ اتحاد جو ہے یہ یورپ کا پہلے بھی رہا ہے ویسے، لیکن وہ تھا صلیبی جنگوں میں، وہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ یہ وہ اتحاد ہے جو پہلی دفعہ کسی، مطلب یہ کہ کوئی صلیب یا کوئی مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ علاقائی جنگ ہے، اس میں اپنی حیثیت اور اپنی شناخت کی جنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یورپی ہیں اور یہ جو رشین ہے
یہ ہم پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس قبضے کے خلاف۔ تو یہ ایک پہلی مثال ہے۔ یوکرین نے اس میں جتنا بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، شاید تاریخ میں مطلب ملتا تو ہے، لیکن وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نظریہ تھا، یہاں صرف اور صرف ایک شناخت ہے، تو ایسا کم ہی ملتا ہے۔ اب روس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ روس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو روس ایک بہت بڑا رقبہ اس کا، اور اتنے بڑے رقبے کا دفاع کرنا روس کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، یعنی کہ اس کو اتنے ہی بڑے ایئر ڈیفنس سسٹم لگانے پڑ رہے ہیں، S-400 اور باقی بڑے مہنگے، وہ بہت مہنگے ہیں۔ تو روس کو اپنے پورے ملک کے دفاع کے لیے، یعنی کہ اس کا بڑا ہونا اب اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ یوکرین ایک چھوٹا سا ہے، اور اس کے مقابلے میں رشیا بہت بڑا ہے۔ یوکرین یہاں سے ڈرون بھیجتا ہے اور رشیا کے اندر تک مار کرتے ہیں، اور رشیا جو ہے وہ پورے رشیا کا دفاع کیسے کرے؟ وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے سامنے جو ایریا ہے جہاں پہ یوکرین کو اس کی سرحد لگتی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اندر تک کیسے دفاع کرے؟ اتنا بڑا رشیا ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے یہ پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یوکرینی ڈرون جو ہیں وہ سستے بھی ہیں اور بڑے سمارٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس طرح انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ 5-6 مہینے پہلے، اس ایران کی جنگ سے بہت پہلے، انہوں نے ٹرک اندر داخل کر دیے، اور ان ٹرک جو ہیں وہ اس طریقے سے ریموٹ کنٹرول تھے کہ وہ ٹرک جو ہیں وہ کھلتے ہیں، اور ان میں سے ایک پورا جو ہے نا گول کے گول جسے کہتے ہیں نا، جس طرح پرندوں کے گول نکلتے ہیں، اس طرح سے جو ڈرون ہیں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے رشیا کے اندر تباہی اتار دی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا وہ ٹرک کیسے داخل ہوئے، رشیا کے اندر تک آ گئے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ڈرون بہت چھوٹے ہیں اور کم قیمت ہیں، جبکہ روس جو ہے اس کو ان چھوٹے چھوٹے ڈرون کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، یعنی کہ انسانی بنائے ہوئے ڈرون پرندے، ان کو گرانے کے لیے اس کو بڑا مہنگا سسٹم استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا خرچہ زیادہ آ رہا ہے اور اس کا خرچہ کم ہے، اور اندر تک تباہی اتار رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ سرحدوں پہ مصروف ہے، پیچھے تک جا کے وہ دفاع نہیں کر پا رہا، اور جس کی وجہ سے اب جو میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا ہوں، جو اس وقت روس کا جو سب سے پتلی حالت ہوئی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے کہ اس کی جو ریفائنریز ہیں، جو آپ کو پتہ کہ روس کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، اتنا تیل ہے کہ مطلب شمار نہیں ہے اس کا، اتنی گیس ہے، اس کے پاس بہت سی دولت ہے زیر زمین، وہ تو لالچ ہے اس کا جو اس کو آگے لے کے آ رہا تھا، ورنہ بہت کچھ ہے اس کے پاس، تو وہ پوری دنیا کو تیل اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اتنا تیل اس کے ہاں سے نکلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سستا تیل دینے میں بھی وہ اپنا ایک ریکارڈ رکھتا ہے۔ تو وہ جو ریفائنریز لگی ہوئی ہیں اس کے تیل کی، اور کنویں جو بنے ہوئے ہیں، ان پہ جا کے انہوں نے پھینکے ہیں اپنے ڈرون، اور وہ ساری کی ساری اڑا دی ہیں سم وٹ۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس کی جو بڑی پیداوار ہے تیل کی، وہ رک گئی ہے، وہ اس طرح سے رک گئی ہے کہ وہ ساری مشینری، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو دوبارہ اس جگہ پہ آنے کے لیے ایک تو بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اور 1-1.5-2 سال کی ضرورت ہے۔ بڑا سرمایہ لگائے 1-1.5-2 سال میں وہ اس پوزیشن پہ آئے گا کہ وہ اتنی پیداوار تیل کی دے سکے جتنی تباہی انہوں نے اتار دی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس وقت روس جو ہے اس کی معیشت پہلے ہی بہت تباہ کر دی تھی یوکرینیوں نے، اور پورے یورپ نے مل کے، یوکرینی تو لڑ رہے ہیں لیکن پورا یورپ اس کے پیچھے ہے، تو اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آپ سمجھیں کہ معاشی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ لیکن یہ جو حملے ہوئے ہیں اس نے تو رہی صحیح کسر نکال دی، اور اب وہاں پہ لائنیں لگ گئی ہیں تیل اور گیس کے لیے۔ اتنا بڑا ملک جس کے پاس اتنے بڑے ذخائر ہیں، لیکن اب وہاں پہ تیل اور گیس نہیں ہے، دوسروں کو تیل اور گیس دینا تو دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جتنا تیل اور گیس جتنا وہ وہاں سے نکل رہا ہے وہ بالکل نہیں بیچ رہے، انہوں نے پابندی لگا دی۔ بیچنا کیا ہے، ان کے اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہے، اور ایون جیٹ فیول بھی بہت دوسرے ملکوں کو نہیں دے پا رہے۔ اچھا، اس کی کمائی کا جو سب سے بڑا اس وقت جو ذریعہ تھا وہ یہی تھا، تیل اور گیس، اور اس نے بڑا عرصہ اس جنگ کے دوران بھی بڑا انجوائے کیا ہے شروع کے دنوں میں، کہ اس نے اس گیس کو مطلب آپ سمجھیں کہ سونے کے بھاؤ بیچا ہے اس یورپ کو۔ یورپ کے پاس گیس نہیں ہے، وہ شروع سے اس پر انحصار کرتا رہا رشیا سے خریدتا تھا پورا یورپ گیس،
اور پورا یورپ تیل خریدتا تھا، جنگ کی وجہ سے بند ہو گیا، تو اس نے کہا کہ پیسے نقد لے کے آؤ، میں اپنی مرضی کے ریٹ پہ، وہ بیچتا رہا ہے۔ اب بعد میں علیحدہ بات ہے کہ بعد میں پھر اس کا کوئی خریدار بھی نہیں رہا اور یورپ نے اپنا انتظام کر لیا۔ تو اب اس کی معاشی حالت، اس کی جو انفراسٹرکچر کی تباہی اور ایک لمبی ہوتی ہوئی جنگ جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور رشیا چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ کسی طرح ختم ہو جائے۔ اس نے ایران کی مدد بھی اسی لیے کی تھی کہ وہ اس میں امریکہ کو الجھائے گا، اور جب امریکہ اس میں الجھ کے زیادہ معاملہ آگے چلا جائے گا تو پھر وہ اپنے بھی بارگیننگ اس میں کرے گا کہ ٹھیک ہے میں بھی ایران کو سمجھاتا ہوں، آپ ذرا ادھر سے یوکرین کو سمجھائیں اور پیچھے ہٹیں۔ جنگ ختم کرنے کے لیے اب وہ کوشش کر رہا ہے، منتیں ایک حساب سے کر رہا ہے، بیک چینل سے سامنے آگے تو وہ کر نہیں سکتا، جتنی بڑی انا ہے اس کی پوٹن کی، لیکن وہ جنگ بند نہیں ہو رہی، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کے مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، برآمدات جو ہیں وہ زیرو ہوتی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 16% انٹرسٹ ریٹ پہنچ گیا اس ملک کے اندر، بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور عوامی سطح پر ایک بہت ہی اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پوٹن کو فوری طور پہ اقتدار کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو روس کی ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ، اس کو اپنے اور فوج کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن روس کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب اس کے پاس آپشن جو ہے وہ جو رہ گیا ہے، جس پہ اب جو سب سے زیادہ تشویش ہے، اب میں اتنی بڑی تمہید، اتنی بڑی اہم، اتنی زیادہ انفارمیشن آپ کو اس لیے پہنچائی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اب ایٹمی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا اس وقت تک۔ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی، اس میں کوئی ثالث آگے اس جنگ بندی نہیں کرواتا، تو روس کے پاس آپشن دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ زیرو کی طرف جا رہا ہے، وہ زیرو آپشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، وہ دیوار کے ساتھ لگتا جا رہا ہے، اور دیوار کے ساتھ لگا ہوا جو ہے وہ کوئی بھی کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ خطرہ ہے، اور جو اس پہ بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ سفارتی سطح پہ، سفارتی ذرائع اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ جرمنی کو ہے، کہ شاید وہ جرمنی پہ ہٹ کرے گا اپنے ایٹمی اسلحے کے ساتھ، یا پھر وہ آرکٹک اوشین سے وہ امریکہ کا الاسکا اسٹیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، اس کو وہ اس پوزیشن پہ وہ جاتا جا رہا ہے کہ جو اس کا آخری آپشن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایٹم بم پھینکنا آخری آپشن ہے، لیکن اب ماہرین اور جو خبر رکھنے والے ہیں وہ الرٹ کر رہے ہیں دنیا کو کہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کریں، ورنہ ایٹمی حملے کا ایک شدید خطرہ موجود ہے۔ اجازت دیجیے۔